ذیلی نظامی حکومت یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان کو تعارف کرا دیتے ہیں. آج کی ہماری پہلی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ عبدالرزاق تہیم صاحب, وفاقی وزیر بلدیات اور دیہی ترقی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر آیت اللہ درانی, وزیر مملکت برائے صنعت و پیداوار. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آیت اللہ درانی صاحب, آپ تشریف لائے. اور آج کی ہماری تیسری مہمان شخصیت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب, زیر ناظم اٹک. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس طرح سے ہمیں پشاور اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے بیرسٹر ارشد عبداللہ صاحب نے, صوبائی وزیر قانون سرحد. بیرسٹر ارشد عبداللہ صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فار یور پارٹیسپیشن. اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ناظرین, ہمارا کارٹونز کا سیگمنٹ ہوتا ہے پروگرام کے آخر میں, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے کارٹونسٹ مظہر شہزاد ہمارے لیے اسٹوڈیو میں لائیو کارٹونز بناتے ہیں. تھینک یو مظہر فار یور پارٹیسپیشن ایز ویل. تہیم صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اگر ہم بلدیاتی نظام کی بات کریں جو کہ گزشتہ دور حکومت میں ہمیں دیکھنے کو ملا اور اب 31 دسمبر سن 2009 کو یہ ختم کر دیا گیا ہے, اب اس کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جاری رہنا چاہیے؟ پہلے تو میں عرض کروں کہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ سسٹم اور نظام ختم نہیں ہو رہا, نہ ہونا ہی ہے. یہ غلط فہمی ہو رہی. قانون میں کچھ تبدیلیاں اگر ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں وہاں تک ہے, 31 دسمبر میں ختم نہیں ہوا. 31 دسمبر کی جو کٹ آف ڈیٹ تھی وہ اس لیے تھی کہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 ہے اس میں اگر صوبے کچھ امینڈمنٹ چاہیں تو پریزیڈنٹ صاحب کی اپروول کی ضرورت تھی. ابھی 31 کے بعد وہ ضرورت نہیں رہی. یہ پہلے 31 اکتوبر کو ختم ہونا تھا اور پھر اس میں ایکسٹینشن 31 اکتوبر کو نہیں تھا. یہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 268(2) ہے, اسی میں ڈالا گیا تھا کہ 31 دسمبر کا اگر کوئی امینڈمنٹ چاہیں اس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو ابھی بھی چلا رہے ہیں, پراؤنس پہلے بھی چلا رہے تھے پراؤنس امینڈمنٹ کے لیے. جو اکتوبر کا ہے کنفیوژن یہ ہے, اکتوبر 16 کو ناظمین صاحب کے 4 سال ٹینور پورا ہو گیا ہے اور ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں. وہ بھی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کی شک 159 ہے. اسی کے تحت یہ ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتی یا دوسرے چارج نہیں لیتے تو یہ ناظم صاحب چلتے رہیں گے. اب چل رہے ہیں آج تک. ٹھیک ہے. آیت اللہ درانی صاحب, آپ کی نظر میں ایڈمنسٹریٹرز وہ زیادہ بہتر ہیں یا اس طرح سے ناظم کا ہونا جس طرح ہم نے دیکھا گزشتہ دور حکومت میں, وہ سسٹم ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گا؟ ہم نے دونوں کو چلتے ہوئے تو دیکھ لیا ہے. ایڈمنسٹریٹرز کا زیادہ کام رہا ہے, لوکل باڈی سے پہلے لوگوں نے زیادہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے نظام چلتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ بلدیاتی نظام. علی ممتاز, اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک جمہوری ہے تو پھر جمہوریت میں اس کے تمام چیزوں کو جمہوری ہونا چاہیے, لیکن جمہوری اقدار کو چلانے کے لیے پھر کچھ انتظامی اقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جس کی اگر آپ کو ٹریننگ نہیں ہے تو پھر چونکہ ایک ایڈمنسٹریشن کو ایک ڈسٹرکٹ میں پورے لیول پر چلانا پڑتا ہے تو اس کے لیے ایک ایکسپیرینس بندے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ مجھے لا کر کے ادھر بٹھا دیں اور میں اس طرح سوالات کروں تو میرے لیے شاید بہت مشکل ہو, لیکن آپ کا چونکہ ایکسپیرینس ہے مختلف چیزوں پر تو آپ کی ایکسپیرینس سے جو تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی طرح ایڈمنسٹریشن میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے بہت سارے کونسلر صاحبان یا ناظمین جو ڈسٹرکٹ لیول پر آ گئے, میں نہیں کہتا کہ میجر صاحب تو ایسے بھی میجر ہیں تو ان کے ساتھ تو پہلے سے ایکسپیرینس انتظامی تھا, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس انتظامی بالکل نہیں تھا, بالکل ہی وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر آ کر کے بیٹھ گئے تھے, یا ووٹ کے زور پر آ کر کے بیٹھ گئے, یا کسی کی سلیکشن کے پہ آ کے بیٹھ گئے, یا کسی نے ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی اور وہ ووٹ وہ انپوز آ کر کے بیٹھ گئے. تو ایسے بندے کو پورے کا پورا ڈسٹرکٹ دے دینا اور اس کو ڈسٹرکٹ کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے تو بہت ساری جگہوں پر فیلئر کی بات آ گئی, یا جس پر مجھے اور آپ کو تنقید, اس سسٹم کو چلنا چاہیے تھا اور چلنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں پر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. مطلب انتظامی امور کو چلانے کے لیے بڑی پریشانی تھی. ہمارے ڈسٹرکوں میں بہت پریشانی تھی کیونکہ ہم بہت دور افتادہ علاقوں سے تعلق رکھتے, تو ان میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا بندہ جو ہے نا وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ پولیس کس کے انڈر. اب اگر پولیس کا CSP آفیسر جو ہے نا وہ کسی کے انڈر نہیں تھا, ڈپٹی کمشنر صاحب وہ کسی زمانے میں کوئی سسٹم کے تحت چل رہا تھا, تو وہ جو نظام تھا سابقہ ادوار کا جس میں ہم آموختہ تھے, جس میں ہم لوگ اس کے ساتھ لنک تھے, تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ اسی طرح کا اسپیڈی یا پاورفل آپ کا مقصد ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ بھی اسی انداز میں ہو. تو اس طرح کے انداز کو دیکھنے کے لیے اب اس میں بہت سارا ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. نظام خراب نہیں ہے,
لیکن اس میں چونکہ جمہوری ہے امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، جیسے کہ تہیم صاحب نے بھی کہا تھا. صادق صاحب، ابھی آیت اللہ درانی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی مثال دی کہ آپ کا تجربہ پہلے تھا تو اس لیے ایڈمنسٹریشن کا کام آپ کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن بہت سی ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں پر ناظمین کا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا ہے. تو اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو پھر ان کے لیے نظام چلانا مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ معذرت کے ساتھ درانی صاحب کو یہ پوچھوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو پورے ملک کو چلا رہے ہیں، زرداری صاحب ملک کے صدر بنے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کون سی ٹریننگ کی ہے؟ ان کو کون سے کالج میں ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ دی گئی ہے کہ جی ملک کو اس طرح چلایا جاتا ہے؟ یہاں ایک سسٹم ہے، آپ کے پاس ڈی سی اوز ہیں ٹھیک ہے، جو کہ گریڈ 20 اور 21 کے افسر ہیں، نیچے ای ڈی اوز ہیں، قانون آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے قانون کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق چلانا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے پبلک انٹرسٹ کے اندر ڈیسیژنز کرنی ہے. آپ نے ہر چیز کو خود نہیں چلانا، آپ نے ایک ویژن دینی ہے. ضلع ناظم نے ایک ویژن دینی ہے، ایک پروگرام دینا ہے کہ جی میں نے علاقے کی فلاح اور بہبود کس طرح کرنی ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو کس طرح حل کرنا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنی بڑی ٹریننگ کی ریکوائرمنٹ ہے. اب ماشاءاللہ دورانی صاحب وزیر ہیں، انہوں نے کہاں سے ٹریننگ حاصل کی ہے؟ اور سب سے اچھے ماشاءاللہ میں ان کی بڑی تعریف کروں گا کہ افیکٹو منسٹر ہیں. ٹھیک ہے. آیت اللہ درانی صاحب، آپ نے کہاں سے ٹریننگ حاصل کی ہے؟ دیکھیے میں بتا دوں ان کو کہ میں میجر صاحب کو اس حوالے سے بتا دوں کہ جب پولیٹیکل ورکر صبح سے شام تک آتا ہے تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی انہوں نے مثال دی، چونکہ بائی نیم چلے گئے تو اس لیے مجھے دینا پڑے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کونسلر سے لے کر کے پرائم منسٹر پاکستان پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے اسپیکر کا، چونکہ میجر صاحب شاید کہ ون وے ٹریفک پر جا رہے تھے تو ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ اسپیکر بھی پاکستان کے رہ چکے ہیں اور بار بار وزیر اعظم وزیر بھی رہ چکے ہیں. ایک دفعہ نہیں، میرے خیال میں سب سے ینگسٹ وزیر بھی رہ چکے ہیں وہ، اور ڈسٹرکٹ کو بھی چلایا، کونسلر کو بھی چلایا، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آئے. زرداری صاحب آج کے صدر پاکستان اچانک مارشل لا نہیں لگا اور وہ آ کر کے پریزیڈنٹ بن گئے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ پروسیس کے تحت چلتے رہے. میرے خیال میں کہ زرداری صاحب کا خاندان پاکستان سے پہلے بھی سیاستدان تھا اور سیاسی طور پر چلا رہا تھا، اور پھر جہاں اس کی ٹریننگ ہوئی تو وہاں پر وزیر اعظم، اس کی وائف وزیر اعظم تھی، اور پھر وائف وزیر اعظم اس لیے بنی کہ اس کی ٹریننگ اس کے گھر میں، اسی پر ہم جو پولیٹیکل ورکر لوگ ہیں ہمارے گھر میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ناظمین ہیں وہ بھی تو پولیٹیکل ہیں. ہم سب آپ کا فیڈ بیک لیں گے. ذرا بیشتر ارشد عبداللہ صاحب سے بھی جان لیں کہ ان کا کیا موقف ہے. ارشد عبداللہ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ کیا ناظمین کا نظام زیادہ بہتر تھا یا ایڈمنسٹریٹرز کا؟ کچھ کامنٹس ہمیں یہاں پہ آیت اللہ درانی صاحب سے، تہیم صاحب سے اور طاہر صادق صاحب سے بھی سننے کو ملے. آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نظام شاید برا نہیں ہے، لیکن اس کو آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں، ہمیشہ ڈکٹیٹرز نے جو ہے انٹروڈیوس کیا ہے. اگر وہ یعنی پاکستان کی جتنی 3 ڈکٹیٹرز آئے ہیں سب نے اپنے وقت میں جو ہے یہ نظام لایا ہے، اور انٹینشن میرے خیال سے اس وقت صحیح نہیں تھی، اور وہ شاید یہ چاہتے تھے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کو کمزور کیا جائے اور جو اس قسم کے ایک نیا انسٹیٹیوشن جو ہے یہ انٹروڈیوس کیا جائے. اور پھر اس کی جب یہ نظام لایا گیا، میں اپنی ڈسٹرکٹ کی آپ کو اگزامپل دوں گا کہ ایسے لوگوں کو ڈسٹرکٹ ناظم بنایا گیا، ایسی شخصیت کو جو کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ والوں نے بالکل دوسری پارٹیز کو نیب کے زور پہ دبا کے جو ہے ایسے لوگ لے جن کی کوئی پاپولیرٹی نہیں تھی، ان کو ڈسٹرکٹ ناظم آ کر جو ہے نا بنا دیا. تو وہ جو یعنی بدنیتی پہ بیس تھا ان کا یہ سسٹم انٹروڈیوس کرنا. حالانکہ میں یہ کہوں گا کہ سسٹم بذات خود جو ہے برا نہیں ہے، گراس روٹ لیول پہ یہ لوگوں کے پرابلمس ایڈریس کرتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈکٹیٹرز نے اس کو بدنام کیا اور بدنیتی کی بنیاد پہ لایا گیا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تہیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو کیا بلدیاتی نظام کمزور کرتا ہے؟ کیونکہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے شاید اپنا ون مین شو اور اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سسٹم متعارف کرایا تھا اور اس کے ذریعے نظام چلایا تھا. پہلے تو میں کلیئر کر لوں، درانی صاحب کی اور میجر صاحب کی جو بات تھی کہ ایڈمنسٹریٹر کی بات جو چل پڑی ہے، ایڈمنسٹریٹر کا کانسیپٹ ہے نہیں لوکل گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے. کون کہتا ہے ایڈمنسٹریٹر
इंटीरियम पीरियड में अपॉइंट होते हैं। अभी जैसे इलेक्शन नहीं हुई, 16 अक्टूबर का टेन्योर पूरा हो गया, तो कॉन्सेप्ट ये था, मेरा ये पर्सनल नहीं है, मैं लीगली बात करता हूँ, कॉन्सेप्ट ये था कि जब तक इलेक्शन हो इसी दरमियान में इंडिपेंडेंट आदमी ऑफिसर्स जो हों उनको मुकर्रर करें। दो, उनका इलेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाती है। थोड़ा सा इंटीरियम पीरियड के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जो होंगे वो क्या विफाक की तरफ से होंगे या सूबे प्रोविंस? ये कॉन्सेप्ट फकत इंटीरियम पीरियड के लिए, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है कि नाज़िम जो होंगे या यूनियन काउंसिल से लेके वो इलेक्टेड होंगे। इस आर्टिकल 32 अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, इसीलिए वो एम्बिग्यूटी खत्म हो जाती है कि नहीं ऑफिसर हों, ऑफिसर नहीं होंगे। ये आर्टिकल 32 में है, द स्टेट शेल एनकरेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। Again, Article 140A, each province shall by law establish local government system, financial responsibilities to the elected representative of the local government. इसीलिए पहले तो ये दोनों जो कंट्रोवर्सी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी वुड बी विद द सारा कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने अर्ज कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर इसी हालात में मेजर साहब को भी याद होगा 2005 में भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए थे और उनके तहत इनकी इलेक्शन भी हुई है, वो इंटीरियम पीरियड में। अभी भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हमने मुकर्रर नहीं किए, हम फेडरल गवर्नमेंट, हमने उनके आए थे प्रोपोजल्स, हमने कहा कि नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हम कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में कर रहे हैं, मैं भी वहां हूं, जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है तो छोड़े प्रोविंस को। ठीक है, अभी आपने काफी तफसील से तहीम साहब बताया कि क्या इस तरह का ब्रेकडाउन है। तारिक सादिक साहब ये बताइए कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और आपने कहा कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वुड रेस्ट विद इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, दैट इज जो नाज़मीन है। लेकिन इसमें गुज़श्ता हुकूमत में ये भी एतराज रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में तो साथ में ये भी होगा ना कि अगर आप पुलिस पर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, कराची में जिस तरह से मुस्तफा कमाल साहब का ये कहना है कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे, वो पुलिस से उस तरह से इन्वेस्टिगेशन या मालूमात हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन साइड तो वीक हो जाती है। नहीं, देखें, पुलिस का बड़ा क्लियरली इसमें दिया हुआ है कि पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हमारा कोई काम नहीं जिला नाज़म का कि वो तफ्तीश के बारे में पूछे। लेकिन फिर भी जिला नाज़म जाके एक थाने में ये तो कह सकता है कि आप FIR दर्ज करें, या वहां पर अगर कोई तफ्तीश हो रही है तो तफ्तीशी मामले में वो इंटरवीन तो वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर के मातहत आ जाता है, जबकि कुछ लोग जाते हैं और अपनी FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और पुलिस ऑफिशियल FIR दर्ज नहीं करता और वो वहां नारे लगाते हैं या आके नाज़म को बताते हैं, दैट इज गोइंग टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देयर, उस पे वो डेफिनेटली इंटरवीन कर सकता है। पुलिस का कोई एहलकार, कोई सीनियर अफसर जिला नाज़िम को रिपोर्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है, DPO जो है वो जिला नाज़िम को रिपोर्ट करता है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और हम उसकी ACR भी लिखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, अंडर कंट्रोल है। वो भी है। आप कैसे लिखते हैं जब आपने कहा कि आपके पास, या जिस तरह से आयतुल्लाह दानी ने कहा कि कोई